بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ لإیلاف قریش، قریش کو مائل کرنے کی وجہ سے یا قریش کو مائل کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس لیے کہ انہیں مائل کیا ٹھنڈی اور گرمی کے سفر پر۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے کہ انہیں بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے امان بخشا۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے فقط۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قریش، اس لیے کہ اس میں خاص کر قریش کا ذکر آیا۔ قریش کے بارے میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ قریش کہتے کسے ہیں۔ عام طور پر جو قریش ہے یہ حضور کا قبیلہ ہے، جس کی شاخ بنو ہاشم ہے، اور حضور اسی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ دراصل قریش ایک شخص کا نام تھا حضور کے نسب میں، شجرہ نسب میں نام کیا لقب تھا، ان کا نام تھا فہر ابن مالک۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں پشت میں آتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ شمار کرنا شروع کریں گے تو 11ویں پشت میں حضرت فہر ابن مالک آتے ہیں، انہی کو قریش کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا قریش اصل میں لفظ قرش ہے۔ کیا ہے لفظ قرش؟ اس کی تصغیر ہے قریش، یہ تصغیر برائے تعظیم۔ عربی میں ایک الفاظ کی تصغیر لائی جاتی ہے، ایک قاعدے اور گرامر کی بات ہے، تصغیر برائے تعظیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دراصل قرش ایک سمندری جانور ہے، دریائی جانور، اور یہ جانور اتنا بڑا ہے کہ دریا میں ہر دوسرے جانور کو یہ کھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے کی سکت اور طاقت کسی جانور میں نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی جو دریا میں کشتیاں ہوتی ہیں، یہ ان کشتیوں سے کھیلتا ہے، کبھی انہیں مار کر ڈبا بھی دیتا ہے، اتنا طاقتور جانور ہوتا ہے۔ اسے قرش کہتے ہیں عربی میں، یا قریش کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اسی مناسبت سے حضرت فہر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کہا جانے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت قریش اس وقت اپنے زمانے میں لوگوں میں بڑے غلبے اور دبدبے والے تھے، بڑا شہرہ تھا ان کا، بڑے ذہین و فطین تھے، اور بہت غلبہ تھا آپ کا، تو آپ کو قریش کہا جانے لگا اسی دریائی جانور کی مناسبت سے، کیونکہ دریا میں اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور آپ کی اولاد قریشی یا قرشی کہلانے لگی آپ کی ہی مناسبت سے۔ یہیں سے قرشی یا قریشی شروع ہوئے، اور اسی قریش میں آگے چل کر قبیلہ بنو ہاشم عرب میں سب سے معزز قبیلہ کہا جانے لگا، سب سے معزز قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریش۔ حدیث میں بھی اس کی فضیلت حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان فرمائی۔ حضور کی ایک حدیث مسلم شریف کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں قریش کو چنا، قریش کی اولاد میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے چنا ہے۔ قریش کے بارے میں ایک روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ
کی طرف منسوب روایت آپ فرماتے ہیں کہ قریش میں 12 امام ہوں گے، اور جب تک یہ امام ہوں گے اسلام کو استحکام نصیب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس ٹاپک پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلیفہ جنہیں کہا جائے گا واقعی اسلامی خلیفہ، وہ قریش سے ہی ہوگا، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی جو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے وہ بھی قریشی ہوں گے۔ اچھا، ہمارے یہاں ہمارے ہندوستان میں قریشی عام طور پہ قبیلے کو کہتے ہیں جو جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، بہت سی جگہوں میں انہیں کسائی کہا جاتا ہے، یہاں وہ قریشی مراد نہیں ہے۔ ہندوستان میں جنہیں قریشی کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ قریشی عربی قریشی ہے، فہر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ حضرت قریش بڑے ذہین و فتین تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مائل کرنے کی وجہ سے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت جڑی ہوئی ہے سورہ فیل سے۔ بعض مفسرین، بعض علماء کا قول یہ ہے کہ سورہ فیل جس کی تفسیر آپ نے پچھلے ہفتے سماعت کی تھی، وہ اور سورہ قریش یہ دونوں ملا کر ایک سورت ہے، بعض کا قول ہے۔ اور وہ دلیل میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ قرآن ہے، قرآن کا جو نسخہ ان سے منقول ہے، اس میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن جمہور علماء مفسرین و محدثین کا مذہب یہی ہے کہ سورہ فیل الگ ہے اور سورہ قریش الگ ہے۔ اور جو اصل نسخہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہوا، جسے نسخہ عثمانی کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم کا نسخہ ترتیب دیا گیا، اس میں یہ دونوں الگ الگ صورت ہیں۔ اچھا، اس قول کے مطابق اگر تفسیر کی جائے کہ دونوں ایک صورت ہے تو مطلب ہوگا لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مائل کرنے کے لیے۔ اب اس کو پیچھے سے جوڑیے، پوری سورہ فیل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تاکہ قریش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو عزت و بلندی عطا کی، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی قریشی تھے، قریش کے لوگ ہی خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا ابرہا، تو خانہ کعبہ کے اللہ نے حفاظت کی، ابرہا کو برباد کیا، تو جہاں خانہ کعبہ کی حفاظت ہوئی وہیں قریشیوں کو بھی تو عزت ملی، ان کا بھی تو بول بالا ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ قریشی مائل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ خیر، یہ ایک مطلب ہے اس تفسیر کے مطابق۔ دوسرا مطلب لِإِيلَافِ قریش، اللہ فرماتا ہے قریش کو مائل کرنے کے لیے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس لیے کہ انہیں مائل کیا ٹھنڈی اور گرمی کے سفر پر۔ اب اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ عرب کے بارے میں آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ عربوں کے پاس کھیتی ویتی تو تھی نہیں، پانی کا بھی کوئی خاص جگاڑ نہیں تھا سوائے زمزم کے کنواں کے، اور دوسرا کوئی کاروبار نہیں تھا ان کے پاس، تو بڑی غریبی تھی، لوگ بھوکوں مرتے تھے۔ خاص کر عرب میں جو قریش میں ایک معمول تھا، یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ تھے، ان میں کیا تھا کہ جو آدمی غریب ہوتا، مفلس ہوتا، نادار ہوتا، وہ محلے سے، بستی سے باہر نکل جاتا اور باہر جا کر ایک خیمہ لگاتا اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ، پورے کنبے کے ساتھ موت کا انتظار کر رہا ہوتا۔ کھانے کو تو ہے ہی نہیں کچھ، کرے گا کیا؟ تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا، اور ایک وقت ایسا آتا کہ پھر وہ پورا کنبہ آہستہ آہستہ بھوک کے مارے ختم ہو جاتا۔ اچھا، دوسرے لوگ کیا مدد کرتے؟ ان کے پاس بھی کچھ خاص ہوتا نہیں تھا۔ یہ غریبی کی وجہ سے لوگوں میں یہ چیز رواج پا گئی
حضرت فہر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، جنہیں قریش کہتے ہیں، زمانہ آیا، آپ نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے اس وقت مکہ والوں کو جمع کیا، فرمایا یہ کیا بے وقوفی ہے تمہاری، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، موت کا انتظار کون کرتا ہے، ارے آگے بڑھو، نکلو، روزگار تلاش کرو۔ تو روزگار کیسے تلاش کیا جائے؟ تو حضرت قریش یعنی حضرت فہر ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا آئیڈیا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم ٹھنڈی کے موسم میں یمن کا سفر کرو، کیونکہ یمن میں گرمی پڑتی ہے، اور وہاں جاؤ تجارت کرو، تمہارے یہاں جو ہوتا ہے وہ وہاں بیچو، اور وہاں جو ہوتا ہے وہ یہاں لے کر آؤ، اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرو کیونکہ وہاں ٹھنڈی پڑتی ہے، تو یہاں سے جو لے جانا ہے لے جاؤ، وہاں جو ملے وہ لے کر آؤ۔ اس طریقے سے تجارت کا سلسلہ شروع ہوا، اور خاص کر یہ سلسلہ حضرت فہر ابن مالک یعنی حضرت قریش کی اولاد میں رائج ہوا، اور ان کی اولاد سال میں 2 بڑے سفر کرنے لگی، ایک ٹھنڈی میں سفر کرتی تھی یمن کا، اور گرمی میں سفر کرتی تھی ملک شام کا، اور اس سے یہ ان کی جو اولاد تھی وہ پیسہ اتنا جمانے لگی کہ مالدار ہو گئی، اور ان میں جو 2-4-10 غریب غربا بچتے تھے باقی لوگ ان کی مدد کر دیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ حالت یہ ہوئی کہ یہ عزت دار تو پہلے سے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، دولت کی کمی تھی، لیکن اس آئیڈیا سے ان میں دولت بھی آ گئی، اور اچھی خاصی مالداری آئی، بھوکمری ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی۔ اسی دونوں سفر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، ٹھنڈی اور گرمی کے سفر کا خیال اللہ نے قریش کے دل میں ڈالا۔ اب قریش سے یا تو حضرت فہر ابن مالک مراد ہے، جن کا لقب قریش تھا، کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا، انہوں نے اپنے کنبے کو بتایا، یا پھر اس سے مراد پورا قبیلہ قریش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے دل میں یہ خیال ڈالا، یہ نرمی ڈالی کہ ہاں اب نکلیں اور نکل کر جا کر تجارت کریں۔ اللہ نے اسے احسان کے طور پر بتایا، احسان اس لیے کہ اس زمانے میں تجارت نام کی چیز نہیں ہوتی تھی عربوں کے پاس، وہی میں نے بتایا کہ جن کے پاس جو کچھ ملا کھایا پیا، کہیں جانور پکڑے کھایا، جیسے تیسے چلے، اور جب دیکھے کھانے کا سامان نہیں ہے، اب کھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ایک خیمہ لگا لیتے باہر آبادی میں اور موت کا انتظار کرتے تھے۔ تو یہ حالت تھی اس وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرت فہر ابن مالک نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ تم لوگ نکلو اور نکل کر تجارت کرو، تو تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں ایسی برکت دی کہ آہستہ آہستہ وہ سب کے سب مالدار ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس لیے